بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى بكلامه المجيد والقرآن الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سامعین کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھی، اولا تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور ذرا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کے بعد جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں اور بے شمار درود و سلام کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے رب کی ناراضگی کی باتیں، رب کی رضامندی کی باتیں، یہ ساری باتیں عملی طور پر ہمارے سامنے واضح کر کے رکھتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ایمان کو مجلہ کرنے کے لیے، مصفہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کے دل کے روشن کو بڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم کو سیکھنا ضروری ہے. جمعہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جہاں پر لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں ہو رہی ہے وہ اس کے لیے بہت تگدور کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرمائے اور انہیں بھی یہ فضیلت اور نعمت حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین نے جمعہ کی مشروعیت ہمارے لیے قرار دی ہے. اگر آپ شریعت اسلامیہ میں نصوص میں دیکھیں گے، غور کریں گے تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ جمعہ کے نام سے ایک سورت رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان کیا ہے اور بخاری کے اندر اور دوسری حدیثی کتابوں کے اندر وہ روایت منقول ہے اس واقعے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی آیت نمبر 11 آخری آیت میں بیان فرمایا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس زمانے میں لوگوں کی ضروریات کے لیے اس طرح آس پاس دکانیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک قافلہ آتا جانور پر، سواری پر، ساز و سامان کو لے کر، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر، وہ گھوم گھوم کر ان چیزوں کو بیچتا تھا، دن متعین ہوتا تھا۔ جیسا کہ کچھ گاؤں میں، کچھ شہر میں اس طرح بازار کے دن متعین ہوتے ہیں، منگل کا بازار ہوتا ہے، جمعہ کا بازار ہوتا ہے، بدھ کا بازار ہوتا ہے، تو اس طرح سے جمعہ کے روز بھی وہاں پر شام کا ایک قافلہ آیا اور سواری کے اوپر کچھ سامان تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا اور اپنی ان ضرورت کے سامان کے خریدنے کے لیے، اس ضرورت کے سامان کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بعد میں وہ چیز ختم ہو جائے گی، نہیں ملے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا مسجد میں ان لوگوں نے۔ صحابہ کرام نے، انسان ہے، ضروریات ہے، انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہیں، ان کو بھی تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 صحابہ کرام موجود تھے، باقی سارے صحابہ کرام مسجد کے باہر تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز اچھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر سورہ جمعہ کے اندر بیان فرما دیا ہے اور کہا کہ وہ ان لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ بات سکھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک خیر کے کام کو، ایک بھلائی کے کام کو، نبی کے ساتھ موجود ہیں، جمعہ کا وقت ہے، اس کام کو چھوڑ کر وہ دنیاوی چیزوں میں، لہو رحیب میں، اپنے دنیا کی ضرورت کے سامان میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے۔ قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر ایک پیغام دیا ہے اور نصیحت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے، اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے جس کے بارے میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن، یہ ہمارے ایمان، ہماری تعلیم اور اسلام کے بارے میں سیکھنے کا ایک مدرسہ ہے، جہاں پر ایک مکتب کے طور پر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کا ہے۔ ہم مساجد کے اندر حاضر ہو کر جمعہ کے دن اپنے علم میں، اپنے دین میں، اپنی معلومات میں، اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ابھی بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو جانے انجانے ان سے چیز غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مشہور ہیں، مشہور ہونے کے باوجود بھی ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد، اس حکم کے نافذ ہونے کے بعد عمل کیا ہوتا ہے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک خطیب جمعہ کے دن آپ کے سامنے موضوع سے جڑی ہوئی ضروری باتوں کو وہ درمیان میں، شروعات میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب موضوع ایک انجام کو پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض افراد مزید میں داخل ہوتے ہیں۔ میں یہ تنقید نہیں کر رہا، بلکہ یہ اصلاح کا معاملہ ہے، سدھار کا معاملہ ہے۔ میرے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی حرکتوں سے باز آنے کی کوشش کریں اور ان فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچائیں جس سے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ احباب جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کی اذان، جہاں جیسے عرب میں ایک اذان ہوتی ہے اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، تو یہاں پر وہی خطبہ ثانیہ مراد، اذان ثانیہ مراد ہے، دوسری اذان مراد ہے۔
اور ہمارے یہاں پر ایک ہی اذان ہے. تو یہی اذان مراد ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آنا ہے تیزی سے. اپنے دنیاوی مشغولات کو، اپنی دنیاوی مشغولیتوں کو، اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لکھائی پڑھائی کے کاموں کو، اپنے دوسرے دنیاوی سارے کاموں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہ ہم بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر، اللہ رب العالمین نے اسے اپنا ذکر قرار دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی دنیاوی مشغولیتوں کو چھوڑ دو، اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آؤ. اہل علم نے کہا ہے کہ اس حکم کے بعد، اس اذان کے بعد اگر کوئی چیز خرید و فروخت کی جاتی ہے تو وہ چیز حرام ہے. سنگین معاملہ ہے. ہم حلال تجارت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کے لیے پریشان ہیں. لیکن اس کے بعد اگر ہم نے اس حکم کی مخالفت کی تو علماء کہتے ہیں کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ کی ہم نے مخالفت کی. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اس حالت میں خرید و فروخت سے. کوئی بھی چیز نہیں خریدنی ہے، بیچنی ہے. کوئی سنگین معاملہ ہو، مریض ہے، بیمار ہے، وہ مختلف ہے اس کی حالت. لیکن عمومی طور پر ہم نے اس حکم کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور لاپرواہی میں مبتلا ہے. شیطان نے ہم کو بہکاوے میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو جان لو یہ بہت بہترین کام ہے، بہت اچھی چیز ہے. اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ رب العالمین ہی ہم کو برکتوں سے نوازنے والا ہے. آخر ہم مسلمانوں کے پاس ایک دروازے کو چھوڑ کر اور کون سا دروازہ ہے جو ہمارے مشکلوں کو حل کرنے والا ہے؟ ہم اہل ایمان، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کشکول کو، اپنے بھکاری کے کٹوروں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے برکت اور رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جو رحمت دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے، روزیوں سے نوازنے والا ہے؟ ہمارے دروازے پر کسٹمر آ جائے، گراہک آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنا ایک اس طرح شعار بنا دینا چاہیے کہ اذان سے پہلے کا وقت اور جمعہ سے فراغت کا جو وقت ہے اس میں دنیا کو بھی اس چیز کی خبر ہو کہ اہل ایمان کے یہاں ان کا یہ شیوا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے. لیکن ہم دھڑلے سے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کہیں کوئی اعتراض ہوتا ہے تب اس کے بعد ہم ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، صحابہ کرام کے اعمال کو اور ان نصوص کو رکھ کر ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام، اس سلسلے میں سب سے بہترین جو دلیل ہو سکتی ہے وہ مسلمانوں کا عملی طریقہ ہے. ہم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر ان ساری چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کریں. کہیں کوئی کام کرتا ہے، ذمہ دار اگر مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے بھی جمعہ ہے، اس کام کرنے والے کے لیے بھی جمعہ ہے. اللہ رب العالمین برکت دے اس صاحب خیر کو، ذمہ دار کو. اور میں ان سے دلی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ ان کے یہاں پر اگر اس طرح کے افراد موجود ہوں تو خود بھی جمعہ کے دن جلدی آئیں. ایسے لوگوں کو بھی جمعہ میں جلدی آنے کی ترغیب دیں اور اس کے بعد پھر وقت کے ضیاع کیے بغیر، وقت کو ضائع اور برباد کیے بغیر فوراً اپنے کام پر جو لگنے کا وقت شیڈیول ہے اس کو طے کیا جائے. لیکن اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو محروم رکھنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے اگر ہم بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی اس طرح کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور ہماری بھی مدد فرمائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتا ہے. تو ہم کو کیا اللہ رب العالمین کی مدد نہیں چاہیے؟ ہم اگر اس کار خیر اپنے کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں. لہٰذا سامعین کرام اس بات کا دھیان دیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت میں فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آؤ. جب یہ چیز ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ زمین میں اپنے کاموں کو
کرنے کے لیے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو حکم دیا ہے روزی میں برکت چاہیے. کیسے کریں گے ہم روزی کی برکت؟ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم ٹیپ اور MP3 اور پتہ نہیں نہ جانے کون کون سے ریڈیو پہ چینل لگا کر بیٹھ کر اپنے کام کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوئی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے گاڑیوں کے اندر ٹیپ بجتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل جو زمین پر پھیلا ہوا ہے اسے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو. کیا حکم دیا اللہ رب العالمین نے؟ کہ زمین پر نکلنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہم لے کر رکھے ہیں، جو فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فضل اللہ رب العالمین کا جو نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنی نوکری کے ذریعے سے، اپنی کوئی دوسری ذمہ داری کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. کام کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کریں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے کام کو آسان کر دے، کام جلدی ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین اس تجارت میں برکت دے دے، اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس کے آگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو. کامیابی کوئی محدود، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کامیابی کی. بہت بڑی تعریف ہے دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی. کون سی کامیابی چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین بہت رحمت والا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی نوازے گا. لہٰذا سامعین کرام ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر دھیان دینے کی کوشش کریں. جمعہ کے دن اپنے کاموں کو سمیٹ کر جلدی سے جلدی مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ہو جائے تو تم مسجدوں میں نماز کے لیے دوڑتے آؤ. دوڑ کر مسجد میں آنے کے لیے اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ ایک ایمان والا آئے. کس حالت میں آئے؟ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ، شانتی ہونی چاہیے جب نماز کے لیے آ رہے ہو. بندہ وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے. سگریٹ پیتے ہوئے آنا، بیڑی پیتے ہوئے آنا، تمباکو کھاتے ہوئے آنا، یہاں باقی غیبت کرتے ہوئے آنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی فضیلتوں کو برباد کرنے سے بچیں. اس کے بعد فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو چیز جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، بہت سارے فضیلتیں ہیں کہ ہم امتوں میں سب سے آخر میں آنے والے لوگ ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم کو سب سے پہلے حساب کتاب میں آگے کرے گا. اور یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ پچھلی امتوں سے ضائع ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. ان کے پاس سے یہ چیز ہٹ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں یہ چیز منقول ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت کو خاص طور پر یہ جمعہ کے دن کی فضیلت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ کا، یہودیوں کا دن آنے والا دن ہے، سب سنیچر کا دن ہے، اور اس کے بعد آنے والا دن کرسچن کا دن ہے، نصارہ کا دن ہے یعنی سنڈے کا دن ہے. اور مسلمانوں کو یہ اتباع کرنے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں ان دنوں کے اندر. اور اللہ رب العالمین سب سے پہلے قیامت کے دن جب اٹھائے گا امت محمدیہ کو، اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب کرے گا. اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور یہی وہ دن ہے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا. اور اسی طرح سے یہی وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے توبہ قبول کی تھی. جمعہ ہی کا دن تھا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کو قبول فرمایا تھا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں. اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہو. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ سب ہمارے خوف کے، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، سوائے دو لوگوں کو چھوڑ کے، جناتوں کو چھوڑ کر، انسانوں کو چھوڑ کر، زمین پر جو کچھ ہے سب کے اندر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے گی. اس بات کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام کام کی نیت کرتے ہوئے نہ مانگے اللہ رب العالمین سے کوئی دعا، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اگر ہم نے ایک جمعہ پڑھی ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے یہ جمعہ کا جو دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کو سید الایام قرار دیا ہے۔ یہ دنوں کا سردار ہے جمعہ۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کے نماز کی فضیلت ہے، مسجد سے باہر رہنے کے کچھ آداب ہیں، مسجد میں آنے کے بعد کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم کو سخت ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے بارے میں کہ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ ہم صرف سال میں ایک عید کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ احباب تو ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جو پختہ نمازی ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، جو پڑھتے ہیں ان کو ثابت قدم رکھیں، جو دور ہے اللہ رب العالمین ان کو اس سے قریب آنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کی یا بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کتنی عظیم بتلائی ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے یعنی قربانی کے دن سے، اور اسی طرح سے ہماری وہ سیوئیوں والی جو دن ہوتی ہے عید ہوتی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ عظیم ہے۔ جمعہ کا دن اتنا اہم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو ہم کو بھی اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جمعہ کے دن غسل کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ اگر غسل نہیں کرتے تو انہیں اس بات کی گنجائش ہے، لیکن وہ فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں پہلے آتا ہے اور لوگوں کے گردن کو نہیں پھلانگتا ہے، آگے نہیں آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ساتھ میں اس کو ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ مزید 3 دن کا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی تقریباً 10 دن کی فضیلت اللہ رب العالمین اس کو اس سے نواز رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے دن کو سستی اور لاپرواہی میں کنٹینیو 3 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ترک صلاۃ جمعہ، جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا سستی اور لاپرواہی میں، اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی نمازوں کو، جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور اس کے بعد تم غافل ہو جاؤ گے۔ ایک مومن کے لیے بہت عجیب سی بات ہے یہ کہ وہ جمعہ کی اس عظیم نعمت کو اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے سے محروم ہو جائے، یا غافلین، لاپرواہ اور سادہ لوگ اور ایسے غافل لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکنا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو متعین کر دوں، اور ایسے لوگ جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، میچ کھیل رہے ہیں، اپنے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا لوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو جمعہ کی نمازوں کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی مشغولیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس تعلیم کا خیال کریں۔ اور اسی طرح سے مشہور حدیث ہے کہ جو جتنا جلدی آئے گا مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے آئے گا اس کو روح کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے اس کو مینڈے کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، پھر 1 گھنٹے کا ثواب، اس طرح سے جو اور لیٹ کر آئے گا اس کو ثواب اتنا کم ہوتا جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو آتے ہیں ان کے نام کی انٹری ہوتی ہے، رجسٹر میں ان کا داخلہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص آیا ہے، فلاں شخص آیا ہے، لیکن جیسے ہی امام ممبر پر چڑھتا ہے رجسٹر بند، اور اس طرح سے فرشتے بھی بیان سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے فہرست میں شامل نہیں ہو پاتے۔
ہم جمعہ کے دن مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن ہم اس عظیم نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ یہاں پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ جس طرح سے ہم عید کے دن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید سے تشبیہ دی ہے، اور دوسری جگہ عید کہا ہے کہ یہ ہفتے کی عید ہے، کہ عید بقرعید کے دن ہم کیا کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہ اس کو جانوروں کا جو ثواب ملتا ہے یہ اس قربانی کے وقت کی طرح ہے کہ ہم قربانی کے وقت میں جو قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر دیا، اور اسی طرح سے یہ اس کے قائم مقام ہو گئی۔ اور جس طرح سے عید کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے نماز کا انتظام کر دیا ہے، لہٰذا ایسے شخص جو لیٹ آتے ہیں وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے جس طرح سے آپ سے کہا تھا کہ اس کی جو فضیلت ہے ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی عظیم چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يرکب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو غسل کرواتا ہے اور کرتا ہے اور جمعہ کے دن وہ جلدی آتا ہے، جلدی پہنچتا ہے مسجد کے اندر، چل کر آتا ہے، ولم یرکب سواری پر نہیں آیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دنا من الامام، اور وہ آگے ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جب آئیں تو اپنی صفوں کو، پہلی صف کو مکمل کر لیں، پھر دوسری صف کو، پھر تیسری صف کو، پھر چوتھی صف کو۔ اس طرح سے ماجرا کیا ہوگا کہ وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی مسلم بھائی کے گردن کو پھلانگنے سے منع کیا ہے اور وعید سنائی ہے، ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے کہ ہم آتے تو پہلے ہیں لیکن ہم بیٹھتے پیچھے ہیں، ہم نے اگلی صفوں کو خالی رکھا ہے، تو وہ آنے والا بعد میں وہ شخص تو معذور ہے، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے، ہم نے ہی اس کو اس گناہ پر معمول کیا ہوا ہے، ہم ہی اس گناہ پر اس کو مارنے والے ہیں، اس کی غلطی صرف اتنا ہے کہ وہ تاخیر سے آیا ہے، لیکن ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہوئے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم امام سے زیادہ سے زیادہ، یعنی پہلی سب سے زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، فَسَمِعَ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَمَعَ یعنی دھیان سے سنا، بہت غور سے سنا اس نے ان باتوں کو، اپنی ادھوری نیند کو پورا نہیں کیا، غور سے امام کی بات کو سنتا رہا، دین کی بات کو سیکھتا رہا، سنتا رہا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری تربیت گاہ ہے یہ، ہم اپنے آپ کو یہاں کر اپنے ایمان کو فروغ کرنے کے لیے، نبی کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا ثواب ختم ہو جائے، وہ سلام نہیں کر رہا، وہ کوئی کنکری سے، پتھر سے، چٹائی سے، مٹی سے نہیں کھیل رہا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کھیل رہا ہے، لہو لعب کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بتلائی ہے، کان لہو بکل خطبۃ عمل سنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے ہر اسٹیپ کے بدلے، مسجد میں آنے کے لیے اس کو جو 40 50 100 قدم لگے ہیں، ہر اسٹیپ کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے یا قیام کرنے کا کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها و قیامها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حدیث بتائی ہے۔ ہم اس حدیث سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کی کوشش نہ کریں، ہر اسٹیپ کے بدلے، ہر قدم کے بدلے، نہ جانے کتنے قدم ہم آتے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم کو معلومات نہیں ہوتی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرف دھیان دینے کی کوشش کریں، اور جب مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے، چاہے امام کا خطبہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، بیٹھنے سے پہلے ہم کو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، جس کو تحیۃ المسجد، تحیہ مطلب سلام، بیٹھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ سہیل غطفانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ مسلم کی روایت ہے اور دوسری جگہ پر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اٹھو اور ہلکی نماز پڑھو، مختصر نماز پڑھو۔ تو یہ ہم کو خیال رکھنا ہے اس کا۔ اسی طرح سے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو یہ بہت بڑا وبال ہے۔ ہم خطبوں کے درمیان، ساری ملاقات خطبے کے درمیان ہوتی ہے ہماری، ہم خطبے کے درمیان منع بھی کرتے ہیں تو احتراماً تھوڑا رک تو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس پر جرأت، اس عمل پر، اس کام پر دوبارہ ہم جری ہو جاتے ہیں۔
سامنے کرام بہت حیرت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ خطبے کے درمیان کوئی لغو کام نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر اردو کا جو 2 لیٹر ہوتا ہے چپ 6 روپے لگاتے ہیں, خاموش, آپ نے لمبا کہہ دیا, لیکن اس کے مقابلے میں عربی میں جس طرح آپ نے مہ کہا, میم اور ہا, چپ رہو, خاموش رہو, تو یہ کہنا بھی آپ کے ثواب کو ختم کر دے گا. وہ اچھا کام کر رہا ہے بندہ, وہ بھلی بات کا حکم دے رہا ہے. اسلام کی تعلیم ہے یہ, اور بنیادی تعلیم ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کہیں برائی ہو رہی ہو تو اس کو روکا جائے اور اچھی چیزوں کا حکم دیا جائے. لیکن دوران خطبہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو اتنی بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک پڑھ کر اس کی وضاحت فرمائی, بڑے بڑے واقعات ذکر کیے, بڑے بڑے ایام کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, ایک صحابی اور موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفصیل بتلائے جا رہے ہیں. اس وقت وہ صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی, آپ نے بتایا نہیں مجھے. تو انہوں نے ان کو اشارے سے روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ صحابی نہ رکے. اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. خطبے کے بعد وہ صحابی آتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ سے سوال کیا لیکن آپ نے مجھے اپنے علم کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے ایک علمی سوال کیا تھا, آپ کے لیے ضرور تھا کہ آپ جواب دیں, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے خطبے کے دوران بات کی, آپ نے لغو کام کیا, بےہودہ غلط کام کیا, آپ کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. صحابی رسول ہیں, کون سا غلط سوال کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں, سورہ ملک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, نازل کب ہوئی پتہ نہیں چلا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ بات کہی, وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا ہے, سچ کہا. بات و فتویٰ اپنی جگہ پر درست ہے. اور اگر آپ اور غور کریں ایک روایت کے اندر تو اس وقت ہمیں مزید حیرت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ آج تک اگر ہم جمعہ کے درمیان بات کرتے تھے تو ہم نے کس چیز کو محروم کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ ومس من طیب امرأتہ ان کان لہا, جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنی عورت کے پاس سے خوشبو لے کر خوشبو لگایا, یعنی گھر میں جو خوشبو میسر تھی اس کو لے کر استعمال کیا, ان کان لہا اگر میسر ہے, ولبس من صالح ثیابہ اور اپنے اچھے کپڑے پہنے اس نے, ثم لم يتخط رقاب الناس اور اس کے بعد لوگوں کی گردن کو نہیں پھلانگتا ہے, یہ گناہ نہیں ہوتا ہے اس سے. ولم یلغو عند الموعظۃ اور نصیحت کے وقت, خطبے کے وقت, موعظہ کے وقت وہ لغو کام نہیں کرتا ہے. کانت کفارۃ لما بینہما, تو اس کی یہ خاموشی, اس کا یہ گردن نہ پھلانگنا, اس کا یہ غسل کا اہتمام کرنا اور جمعہ کے دن یہ اہتمام کرنا, اس کا یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کفارہ ہے, گناہوں کا. ومن لغا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے لغو کام کیا, وہ تخط رقاب الناس اور لوگوں کی گردن کو پھلانگتا ہے, کانت لہو زہرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اس دن جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا, اس دن اس کو ظہر کا ثواب ملے گا. یہ ہماری جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے. ایسے شخص کو جو خطبے کے دوران اس طرح کا کام کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتلایا ہے, بات چیت نہیں کرتا ہے, لغو کام نہیں کرتا ہے, تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی. لیکن اگر اس نے یہ کام کر دیا اور اس کے بعد بھی باز نہیں آیا, صحیح ابو داؤد کی روایت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جمعہ کی فضیلت نہیں حاصل ہوگی, وہ بندہ جمعہ کی فضیلت سے محروم ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو کہ جرم کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم کو ظہر کا ثواب دے رہا ہے. حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر. لہٰذا ہم کو بہت سارے ایسے اعمال ہیں اس کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ رب العالمین نے اسے ہفتے کا دن, ہفتے کی عید اور قبولیت کا وقت, بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور عمل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہمیں وہ چیزیں جو اسلام کے شعار میں سے اللہ رب العالمین ہمیں اس کا احترام کرنے کی اور اس کے احترام کے ساتھ ساتھ پر عمل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.